آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر سکون ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ سکون تو یہی ہے کہ اس ذات سے مانگ کے اس پہ چھوڑ دو سب۔ مانگا اگر مل گیا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل سے مانگیں اور پھر اس پہ صبر کریں، اور صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ صبر رکھتے ہوئے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیے، اپنے آنسو لوگوں کے آگے ضائع مت کریں۔ آپ کے آنسو کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا ہے اور وہ سنبھالتا ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہوتا۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر سجدہ طویل ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل انتقام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔